واصف علی واصف فرماتے ہیں، خود آپ کسی کی بات مانتے نہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، یہ تو گمراہی ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راستہ اللہ کا ہے، اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ اگر غم آ جائے، آنسو آ جائیں، راتیں جاگنا شروع ہو جائیں اور آپ کے فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو جائیں تو آپ سمجھو کہ بزرگی آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو، چھوٹے جھگڑے یہ وہ۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو جو پسند ہے وہ حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں ثواب میں تجھے جنت ہی دینا پسند کروں گا۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کوشش کی بجائے آپ کو نصیب کا مسافر بنائے۔ کوشش کا مسافر ذرا مشکل میں رہتا ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کریں، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ اگر منزل مل جائے اور نصیب میں کامیابی ہو تو پھر پرانی ناکامیاں اور گمراہیاں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جس آدمی کا آخری سانس مسلمان ہو جائے اس کی ساری زندگی مسلمان ہو جاتی ہے، ہر چند کہ وہ کافرانہ تھی۔ 70 سال کا کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اس کے پچھلے 70 سال بھی مسلمان ہو گئے۔ اس لیے گمراہ کا راستہ ٹھیک ہو جائے تو وہ راہ پر آ جاتا ہے۔ آپ اپنے مستقبل کو محفوظ کرو تو آپ کے گمراہ زمانے بھی محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ پر جانے والا شخص راستہ گم کر بیٹھے تو وہ بڑا شور مچاتا ہے، اور اگر وہ چوٹی پر پہنچ جائے تو اس کا سارا راستہ ہی کامیابی کا ہے۔ عالم اس لیے مغرور ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، عقل مند اس لیے دھیما ہے کہ اس نے ابھی بہت کچھ جاننا ہے۔ علم معلوم پر نازا ہے، دانائی نامعلوم کے جاننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ عالم کو احساس جہالت ہو جائے تو وہ دانائی میں قدم رکھ سکتا ہے۔ آپ توبہ کرو اور گناہ کی یاد سے بھی توبہ کرو۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ جس کی پیدائش اب ہوئی وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ مومن جو ہے وہ ہر روز صبح سویرے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے۔ جس طرح کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح مومن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کر کے رات کو پچھلی زندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا اس سے میری توبہ، معافی۔ رات بھر معافی میں سوتا ہے، استغفار میں سوتا ہے، صبح نیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر نمودار ہوتا ہے اور پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے۔ تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معصوم کر کے سویا کرو۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہوتی، اور وہ ہے نفرت اور تعصب کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تم دنیا کو چھوڑنے سے
اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کا تزکیہ تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن دل کو پاک کرنا صرف محبت سے ہی ممکن ہے۔ محبوب پاس ہو تو یاد پاس نہیں ہوتی، یاد پاس ہو تو محبوب پاس نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے، ذلیل وہی ہے جو بخیل ہے۔ دل کے تالے کھولنے کے لیے نفس سے آزادی ضروری ہے۔ توحید اور ایمان کا کامل اقرار وہی ہے جو زندگی کے معاملات اور قول و فعل میں نظر آئے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو اپنی معمولی خامیاں اور خطائیں دوسروں کے گناہ سے بڑی اور بھاری لگتی ہیں۔ غرور، تکبر اور دنیاوی دولت کے دھوکے میں مبتلا دین کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں، دنیا انہیں ہی دھوکہ دیتی ہے۔ انسان دو چیزوں جسم اور روح سے جڑ کر بنا ہے۔ جسم خاکی ہے، اس کو اوپر کرنے سے نفس کا عنصر غالب آتا ہے، اور روح نورانی ہے، اس کی تربیت کرنے سے روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ کسی کو گلاب پسند ہوتے ہیں اور کسی کو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس میں قصور گلابوں کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات احسان کر کے نہیں بلکہ عزت اور وقار میں لپیٹ کر پیش کریں۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ اخلاق کا پتہ اختیار کے بعد چلتا ہے۔ بے اختیار اور بغیر طاقت کے آدمی تو ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی بد اخلاق تمہیں تب تک نہیں ہرا سکتا جب تک تم اس کی غیبتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے۔ استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی اچانک آمد کو یاد کرو۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو، سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ بردبار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھو، اس طرح تمہارا علم بڑھے گا۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست اور توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ جب زمانہ تمہیں کاٹنے لگے تو مخلوق کی طرف نہ جھکو اور رزق تقسیم کرنے والے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو۔ بات بات پہ ڈر، ہر بات پہ ڈر، جو خود نہیں کرتا دوسروں سے مت کہہ۔ ذکر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، البتہ نفس کی مخالفت بہت مشکل ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا جو اپنے نفس کا مخالف ہو۔ جو تو کہتا ہے اللہ سنتا ہے، جو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو سوچتا ہے وہ جانتا ہے۔ گستاخ مت ہو، بے باک مت ہو، تیری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ کیا تجھے ایسی باتیں کہتے اور ایسی باتیں کرتے اپنے اللہ سے شرم نہیں آتی اور خوف نہیں آتا؟ تیرا اللہ تیرے پاس حاضر اور ناظر ہے۔ عجب یہ زندگی کی قید ہے،
دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ محبت ہو، نفرت ہو، عبادت ہو، نصیحت ہو، اخلاص پہلی شرط ہے۔ آپ کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، بس اس نیت کی اہمیت ہے جو اس کے پیچھے چھپی ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ حرف حرف رٹ کر بھی آگاہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی۔ آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ میں نے اپنی حیثیت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، فقط چند سانسیں ہیں جو رب العزت کی محتاج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا، اگر تم صبر کرو۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ جب اللہ کو کسی کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور انسان کو سجدوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، جو اچھے کام پر انسان کو شاباش دیتا ہے اور برے کام پر ملامت کرتا ہے۔ اگر انسان برا کام کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر خود سے بحث کرو گے تو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور دوسروں سے کرو گے تو اور نئے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں کوئی ایک انسان بھی ہمارے الفاظ کی وجہ سے مایوسی کے راستے سے لوٹ آئے اور امید کا دامن تھام لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اپنے رب سے ہمیشہ اور ہر وقت قریب ہونا ہے۔ اللہ کی جانب جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں کہ ہم اسے سارے کا سارا عبور کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو ہم اس راستے پر موجود ہوں۔ قابلیت اور کردار دونوں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قابلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے، جبکہ کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ تعلق ایک ایسا پودا ہے جس میں سچ کی مٹی، احساس کا پانی، انسانیت کی ہوا اور اعتبار کی دھوپ ہو تو یہ پودا ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔
ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک نئی راہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جہاں روح کے رشتے قائم ہوں، وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، بس کھل اٹھتے ہیں۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ صبر کیسے کر لیں؟ بالکل اس طرح جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہو ہی جانی ہے۔ وہ شخص بہت گناہ گار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے۔ افسوس ہے تیری جہالت پر، موت سر پر ہے اور تو خاموش نہیں ہوتا۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آئے تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ نادان شخص ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس قبول کرنے کے علاوہ رہ کیا جاتا ہے؟ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زبان کو شکوے سے روکو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ راحت چاہتے ہو تو شکوے سے باز آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، توبہ کی صورت میں زبان سے اعتراف کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میرے معبود میرے ہر اس گناہ کو بخش دے جسے میں نے انجام دیا ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے، اس لیے عالم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ جس کو عمل نہ کرنا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلائل اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار اور نہ سیکھنے کے لیے بہانے بے شمار، اگر مگر لیکن کا انجام کاش اور حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جب تک یہ زندگی اس مقصد کے لیے نہ صرف کی جائے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے، جو خوف کے عذاب سے نہیں بچ سکتی، اور وہ مقصد تیری ہستی کو پیدا کرنے والے نے واضح فرما دیا ہے۔ پیدا کرنے والے کی چاہت کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی،
خالق سے دوری جس شکل میں بھی ہو ڈر پیدا کرے گی، اور خالق کا قرب جس حالت میں بھی ہو خوف سے نجات دے گا۔ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ بات انسان کی سمجھ سے بالا ہے کہ انسان جان ہار جائے اور مقصد جیت جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ ہار گئی اور مقصد جیت گیا۔ امام علیہ السلام قربان اور اسلام زندہ رہا۔ منزل والے کے پاس جذبوں کی فراوانی ہوتی ہے، وہ یقین والے ہوتے ہیں۔ منزل کا سفر شاید پہلے قدم کا ہی نام ہے، یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو منزل کی جانب ہو وہی منزل ہے۔ ہر علم کے برعکس ایک علم ہے۔ اپنے علم کو مخالف علم کی زد سے بچانے کا علم بھی آنا چاہیے۔ چراغ جلانا آسان ہے، اسے آندھیوں سے بچانا ضروری بھی ہے اور مشکل بھی۔ ہر خواہش کے برعکس ایک خواہش موجود رہتی ہے، اور انسان کے اندر تضاد اور بے یقینی اسے وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتی۔ خوش قسمت انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے اور صحیح قدم صحیح وقت پر اٹھاتا ہے اور نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ بے چینی میں آرزو کا چراغ بجھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے چینی کو تحریک بناتے ہوئے نئی راہیں تلاش کر لیتے ہیں، اور اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر استوار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اپنے آپ میں جہالت تلاش کرو اور جاہلوں میں دانائی ڈھونڈ نکالو، آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو علم اور حلم عطا کرے۔ خدا آپ کو بے معنی لمبی باتوں کی پریشانیوں سے بچائے اور آپ کو اپنے علم کے اظہار کی جہالت سے بچائے۔ خدا آپ کو ادب سکھائے، تابعداری سکھائے۔ بس یہی سب سے بڑا علم اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے، اور سچ پوچھو تو یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ آپ فرماتے ہیں، غریبی اس نے دی ہے جس نے تمہیں امیری دی ہے۔ تم امیری کا شکر ادا کرو اور ہم غریبی کا شکر ادا کریں۔ چٹھی تو ایک طرف سے آئی ہے، تیری چٹھی پر اور لفظ لکھے ہوئے ہیں، جبکہ میری چٹھی پر اور حرف لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر بھیجنے والا ایک ہی ہے تو چٹھی جو بھی آئی ہے شکر کی بات ہے۔ غم ایک بہت بڑی عنایت ہے، یہ بڑے لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ غم انسان کو ولی بنانے کا سب سے تیز راستہ ہے۔ غم کے اندر جو سمٹ گیا اور اطاعت میں چلا گیا وہ فوری طور پر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ غم میں پریشان نہ ہونا، غم میں گھبرانا نہیں، بلکہ غم کو پہچانو، غم کو محسوس کرو۔ غم اللہ کا قرب ہے، یعنی غم اللہ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا کہ جناب دنیا اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے، اس قدر مادہ پرست کیوں کر ہو گئی ہے؟ بابا جی نے جواب دیا، دنیا بہت اچھی ہے، جب ہم اس پر تنگ نظری سے نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں تنگ نظر دکھائی دیتی ہے۔ جب ہم اس پر کمینگی سے نظر دوڑاتے ہیں تو یہ ہمیں کمینی نظر آتی ہے۔ جب اسے خود غرضی سے دیکھتے ہیں تو خود غرض ہو جاتی ہے، لیکن جب اس پر کھلے دل، روشن آنکھ اور محبت بھری نگاہ سے نظر دوڑاتے ہیں تو پھر اسی دنیا میں کیسے کیسے پیارے لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے پوچھا، جناب یہ محبت ہوتی کیا ہے؟ بابا جی نے فرمایا، محبت دوسرے کے اندر چھپی ہوئی خوبی کا نقاب اتارنے کا نام ہے۔ جس شخص میں جو کوئی بھی خوبی ہو اس پر ایک چھلکا چڑھا ہوتا ہے، اس کی خوبی نظر نہیں آتی۔ اس چھلکے کو اتارنے کا نام محبت ہے، پردہ ہٹانے کا نام
محبت ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں کو ختم کرو۔ میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر سے چبھو کر زخمی کر دیں۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی تمام مصیبتیں بھول جانا چاہتے ہیں تو اپنے سائز سے 1 نمبر کم کا جوتا پہن کر لمبی سیر پر نکل جائیں۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہو، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان کم ہو۔ بندگی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کا ہو جاتا ہے۔ جس کی بندگی کرنا چاہتا ہے اس کا بندہ ہو جائے تو یہی بندگی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میرا پوتا کہتا ہے دادا ہو سکتا ہے کہ درخت ہماری طرح ہی روتا ہو کیونکہ اس کی باتیں کوئی نہیں سنتا۔ میں نے کہا کہ وہ پریشان نہیں ہوتا، نہ وہ روتا ہے، وہ خوش ہے اور ہوا میں جھومتا ہے۔ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ خوش ہے؟ میں نے کہا کہ وہ خوش ایسے ہیں کہ ہم کو باقاعدگی سے پھل دیتا ہے، جو ناراض ہوگا تو پھل نہیں دے گا۔ ایک سمجھدار انسان جب زندگی کے سفر پر نکلتا ہے تو آسان راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ بلندی پر جانے کا ارادہ بنا کر نہیں نکلتا کہ نیچے گرنے کے خوف سے کانپتا رہے۔ وہ تو بس سفر پر نکلتا ہے اور راستے سے جھگڑا نہیں کرتا۔ جو جھگڑا نہیں کرتا وہ منزل پر جلد پہنچ جاتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جیسے میرے بیٹی کی شادی پر بانو اپنے دوپٹے سے میرے سمدھی کے لیے کرسی پوچھتی تھی اور ہم انہیں بٹھانے کے لیے بے چین پھرتے تھے، کیا ویسا ہی احترام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل میں پیدا کر سکیں گے؟ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تم کچھ ہو، کیونکہ ہمارا رب کچھ بھی بیکار نہیں بناتا۔ ایسی محفلوں سے بچیں جہاں لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے اور ان کی ٹانگ کھینچنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جہاں لوگ دوسروں کا ٹھٹا اڑانے اور دوسروں کا مذاق بنانے اور اوپر سے تالیاں بجانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوستی کے جھوٹے دعوے کے بھرم میں رکھنے کا عکس مہیا کرتے ہیں۔ اپنی نظر صاف رکھیں، کان بند رکھیں اور ذہن پاکیزہ رکھیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب انسان کا توکل کمزور پڑ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کو جھٹلا کر ان آسائشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے جن سے وہ محروم ہوتا ہے۔ اس طرح وہ عجز اور شکر سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ چیزوں کا حصول، چیزوں کی محبت، چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور، فنا یعنی دنیا کی دیس کی باتیں ہیں، اور بلند سوچ اور بلندی نگاہ باقی رہنے والی بستی کے نشانات ہیں۔ فنا فنا ہے اور باقی رہنے والی زندگی باقی رہے گی، یعنی خیال کی بلندی
بقا کی دنیا ہے اور باقی رہنے والی زندگی کا سفر اس وقت تک ناممکن ہے جب تک فنا اور فنا کی محبت سے نجات نہ حاصل کر لی جائے۔